دعائے قنوت کی شرعی حیثیت، وطر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ ایسا کوئی حوالہ ہے کہ ہمیں وطر میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے؟ شاکر صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہم یعنی اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو دوسرے علماء کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہے، فقہ حنفی میں یہ واجب ہے۔ اب حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، حدیث میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے، فقہاء اجتہاد کرتے ہیں جب حدیث میں صراحت نہیں ہوتی۔ تو امام حنیفہ کا جو اجتہاد ہے اس کی بیس یہ ہے کہ اس کو وطر کی قنوت کہا جاتا ہے، قنوت وطر۔ تو یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے جس کا وطر سے بڑا گہرا تعلق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو یہ عام تاکیدوں سے ہٹ کر ہے کیونکہ یہ وطر کا گویا حصہ ہے، تو کم سے کم یہ نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ واجب ہے۔ اور عبادات میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ہم قنوت کو سنت قرار دیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم اس کو واجب قرار دیں گے تو پھر لوگ اس کی پابندی کریں گے۔ اور عند اللہ اگر یہ سنت ہوئی تو واجب قرار دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ لوگ پابندی سے پڑھیں گے، لیکن اگر عند اللہ یہ واجب ہوئی سنت قرار دینے میں نقصان ہے کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یعنی وطر سے اس کا جو گہرا تعلق ہے نا، کہ اس کو اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کی نسبت ہی وطر کی طرف کی جاتی ہے کہ قنوت وطر کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ تعلق اور اس کی طرف نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ قنوت کے وطر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور ظاہر ہے گہرا تعلق واجب یا رکن ہی کا ہوتا ہے، ایک سنت کا اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ باقی اس بارے میں صریح حدیث میری معلومات کے مطابق کسی کے پاس نہیں ہے، اجتہاد ہے، اور فقہ حنفی کا اصول ہے کہ عبادات میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وطر کے عورت سر پر بندیا لگا سکتی ہے؟ شادی وغیرہ کے موقع پر عورت تیار ہوتی ہے تو سر پر بندیا لگا سکتی ہے۔ ام معاویہ کراچی سے۔ مسلمان عورت کے لیے سر پہ بندیا لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر غیر مسلموں سے مشابہت سے منع کیا ہے۔ تو مشابہت وہ ہوتی ہے جو کسی قوم کا خاص شعار ہو، جسے دیکھتے ہی فوراً ذہن جائے کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے۔ اگر وہ ایسی کامن ہو جائے لوگوں میں وہ چیز تو وہ مشابہت نہیں رہتی۔ جیسے پینٹ شرٹ ایک ایسا لباس ہے جو دنیا کی اب ہر قوم پہن رہی ہے، تو ہم کہتے تو یہی ہیں کہ اپنا لباس پہننا چاہیے، کہ جو آپ کا قومی لباس ہے یا آپ کی کلچر ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے تو گناہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اب یہ غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا۔ لیکن بندیا جو ہے میری معلومات کے مطابق ہندو عورتوں ہی کا شعار ہے، لہذا بندیا سے مسلمان عورت کو احتراز کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے فیشن ہیں خوبصورت بننے کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ اسی چیز کو لیا جائے جو ایک خاص قوم کا شعار ہے۔ ہندوؤں سے آپ نفرت نہ کریں، لیکن اسلام میں بہرحال یہ حکم ہے کہ ایسا شعار اختیار نہ کیا جائے جس سے آپ دیکھنے میں کسی قوم کے آدمی لگیں۔ مسلمان عورت اگر بندیا لگائے گی تو پہلی نظر میں یہی لگے گا شاید یہ ہندو عورت ہے، تو یہ بات مسلمان کے لیے بہرحال بہت خطرناک ہے، تو اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ والدین کافر ہوں تو اتحیات میں کیا پڑھیں؟ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے والدین کافر ہوں اور وہ خود مسلمان ہو گیا ہو تو اتحیات میں جو دعائے مغفرت کرتے ہیں والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، تو کیا یہ دعا مانگنا صحیح ہوگا؟ ساجد صاحب انڈیا سے، بڑا ہی خاندانی قسم کا، اور پہلی دفعہ کسی نے ایسا سوال کیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو درود شریف کے بعد اکثر لوگ ایک دعا مانگتے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، اور اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کبھی اپنے والدین کے لیے
مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فلما تبرأ منہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ نے پابندی لگائی ہے، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ تو شریعت میں یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہوں تو ان کی زندگی میں ان کی صحت کے لیے دعا کر سکتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے، ان کی عمر میں برکت کے لیے دعا کر سکتا ہے زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر ہی پر مرے ہیں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا درود شریف کے آخر میں نہ، یعنی کوئی شخص مسلمان ہوا ہے اس کے والدین غیر مسلم ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا درود شریف کے بعد نہ پڑھے، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ والی دعا پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھیں۔ والدین کا مسلمان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ایمان کی بہت کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی مانگے۔ صحابہ جب مسلمان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ ان کے والدین مسلمان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت ابو قحافہ، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو بڑی فکر ہوتی تھی، بوڑھے ہو گئے وہ، تو فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے نبی کی خدمت میں، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بہت زیادہ صحابہ کرام فکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے اپنے والدہ کے ایمان کی کوشش کی۔ تو کوئی بھی نن مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کے جو آپ پر احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ فکر اپنے والدین کی ہدایت کی کریں۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے والدین کو ایمان کی توفیق دے دے، تاکہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے زندگی بھر ان کے لیے دعا کا سلسلہ کھل جائے۔ ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن ہم کم از کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مسلمان کو اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے کہ وہ اپنے مسلم والدین کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اور اس میں شاید یہ حکمت یہ ہے کہ ہمیں ایمان ہمارے والدین کی برکت سے ملا ہے، وہ مسلمان تھے، ایمان پر قائم رہے، جس کی وجہ سے اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ تو یہ ان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی۔ لیکن بہرحال اگر غیر مسلم ہے تو ان کے لیے بالکل دعا جائز نہیں ہے۔